السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ آج کی ولاگ میں ایک ہی ایشو ہے، موضوع ایک ہی ہے، اس وقت ہر جگہ اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی، وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ اسلام آباد میں کچھ دیر انہوں نے قیام کیا، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ امیگریشن کی انہوں نے کارروائی مکمل کی اور اپیلوں پہ سائن کیے اور وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اب جس وقت میں یہ ولاگ کر رہا ہوں اس وقت لاہور کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، لاہور پہنچیں گے شام کو 5-6 بجے شاید ان کی جلسے میں تقریر ہوگی۔ تو میاں صاحب کا جو خطاب ہوگا، جو گفتگو کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اس کے بعد دوسرا بھی لاک کیا جائے ان کنٹینٹ پہ کہ وہ اپنے گفتگو میں کیا اعلان کرتے ہیں، کیا وہ جسٹر ان سے ہے۔ ابھی ان کی واپسی پہ بات کرتے تھے کہ ایک تو مجھے ویسے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اسلام آباد کیوں ٹھہرے ہیں۔ مطلب ان کے اسلام آباد ٹھہرنے کے جو 2-3 ریزنز بتائی گئی ہیں وہ سارے ہی بلا وجہ اور بے تکی سی ہیں اور غیر منطقی ہیں، کوئی وزن نہیں اس میں۔ مطلب ان کی جو امیگریشن تو ان کی لاہور میں بھی مکمل ہو جانی تھی ایئرپورٹ پہ، بایو میٹرک ظاہر ہے ہر ایئرپورٹ پہ، اتنا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ پھر یہ اپیلوں پہ سائن کیا، اپیلوں پہ سائن کے لیے بھائی کون سی کوئی آج اپیل ہونی جا رہی ہے، یا میاں صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، یا صاحب عدالت نے بھی ضمانت کر دیا 24 اکتوبر تک، تو ایسے ان کی ضمانت میں ہے، وہ کوئی ان کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا۔ انتظامیہ پنجاب حکومت ان کی ہے، نگران حکومت ان کی ہے، ان کی پوری سپورٹر موجود ہیں، ان کے سارے حمایتی موجود ہیں۔ پنجاب پولیس نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا، کسی نے وہ پورا ڈیل کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کر کے سب کچھ کر کے آ رہے ہیں، تو کس نے ان کو ہاتھ لگانا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کی گرفتاری کا۔ اور ویسے گرفتاری تو ختم ہو گئی جب ایشو ہائی کورٹ نے کلیئر کر دی، ان کو ضمانت دے دی ہے۔ تو اپیل کے لیے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جی عزیزیہ میں اور دوسرے اس میں کیسز میں اپیلوں پہ دستخط کیے انہوں نے۔ بھائی اپیل پہ دستخط آج شام لاہور میں کرا لیتے، رات کرا لیتے، کل کرا لیتے، سنڈے کا دن ہے، ویلے میاں صاحب نے گھر بیٹھنا جاتی عمرہ میں، وکیل جاتے میاں صاحب کے ساتھ چائے پیتے اور آرام سے سائن کروا لیتے۔ تو اچھا سوموار کو بھی ہو سکتے تھے کیونکہ ابھی تو کچھ ہونا نہیں، ویکینڈ ہے، عدالتیں بھی ظاہر ہے بند، سسٹم ختم اور ہو چکا، اور کسی قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے 24 اکتوبر تک، یعنی منگل تک کے لیے تو ویسے بھی وہ مزے میں اور ریلیکس ہیں بالکل، اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہونا۔ یہ تو طے شدہ بات ہے نا، 1% بھی، جیسا میں نے پہلے بھی سے بات کی اور سب لوگ جانتے ہیں، اور یہ بڑی ہی ذمہ دار ذرائع یہ بتاتے رہے ہیں کہ میاں صاحب یہ خود کہتے رہے ہیں کہ اگر 1% بھی رسک ہوگا تو میں نہیں جاؤں گا، یعنی گرفتاری کا یا مشکل حالات کا، تو سب چیزیں طے شدہ ہیں۔ تو پھر اسلام آباد کیوں ٹھہرے؟ اسلام آباد بھی لاہور کو پہلے آنا چاہیے تھا، سیدھا لاہور آتے۔ تو اسلام آباد میں وہاں ایئرپورٹ پہ یا ان کی کوئی ملاقات ہوئی کسی سے، یا کوئی ایسی بات، اگر جو کہا تو نہیں جا رہا لیکن ظاہر ہے کوئی ایسا ہوگا کچھ، یا پھر ان کو پابند کیا گیا کہ آنے سے پہلے، آتے ہوئے پہلے شہر اقتدار میں حاضری دیں، تو وہاں پہ کچھ ان کو پابند کیا گیا، یا پھر یہ تیسری آپشن ہو سکتی ہے کہ جو آج وہ شام کو خطاب کریں گے اس حوالے سے کچھ یقین دہانی یا کچھ پہلے، یعنی بہت کچھ درمیان میں چل رہا ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کچھ باتیں فیس ٹو فیس کی جاتی ہیں، بائی ڈائریکٹ کی جاتی ہے کسی میسنجر کے بغیر ہی، اس طرح کا کوئی معاملہ تھا۔ بہرحال اسلام آباد والے میں دیکھتا رہا اور مجھے حیرت ہوئی کہ ہمارے چینلز پہ اور ہر جگہ سارے اسلام آباد کی مختلف ایکٹیویٹیز بتا رہی، یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ یہ ایکٹیویٹیز لاہور تو بہت آسانی سے ہو سکتی تھی، اسلام آباد کیوں آخر کیا؟ کوئی وجہ تو ہو نا، کوئی ریزن تو ہو۔ مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملا، جو جواب ملا ہے بالکل بے وزن ہے۔ تو خیر اسلام آباد والے جو بھی ان کی ایکٹیویٹی تھی وہ انہوں نے نبھا لی، بھگتا لی، صحافی ساتھ تھے، ہمارے کئی دوست بھی ساتھ تھے، ان کے آئے ہیں رپورٹرز حضرات، اور وہ وہاں سے ظاہر کور کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں۔ فانسی صاحب نے بھی گفتگو فرمائی، میاں صاحب نے خود بھی تھوڑی سی گفتگو کی کہ ان کے خلاف کیسز سے ملک کو نقصان ہوا، وہ تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے خلاف کیسوں سے دنیا اور پہاڑ ہل گئے اور سب کچھ ہو گیا۔ تو خیر میاں صاحب کو بھی ظاہر اپنا ایک موقع کو اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی جانے سے ملک تباہ ہوا۔ سوال تو یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں کون سا ملک سنور گیا تھا؟ 2013 سے 17 تک ان کی حکومت تھی نا، اس میں حال تو یہ تھا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو 2013 میں 25 ارب ڈالر سے بڑھ گئی تھی، وہ میاں صاحب کے خیال سے بابرکت دور میں اور ان کی بہترین اور عظیم شان قیادت میں اور حکمرانی میں وہ 25 سے 19 پر آ گئی، یعنی 6 ارب ڈالر نیچے گر گئی ایکسپورٹ، اور قرضے بڑھ گئے اور ہر چیز بڑھ گئی، معیشت اور گورننس کے سارے مسائل ہی پیدا ہوئے تھے نا، اس میں کون سی چیزیں تھی؟ باقی اگر یہ کہیں کہ چیزیں سستی تھیں تو ہر 5 سال 7 سال بعد میں فرق ہوتا ہے۔ پھر صدر مشرف دور میں چیزیں بہت سستی تھیں، ڈالر 60 روپے کا تھا جہاں، اور ہر چیز کنٹرول میں تھی۔ تو بات یہ نہیں ہے، میاں صاحب کو اپنا نیریٹو بنانا پڑے گا، کوئی بڑا بلڈ کرنا پڑے گا۔ آج وہ شام کو ان کی دیکھتے ہیں تقریر میں کیا کہتے ہیں۔ ایک شہباز شریف نے ایک بات کی، دلچسپ بات ہے، اہم بات ہے، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جو ہے نا، نواز شریف صاحب قوم کو تقسیم کرنے متحد کرنے آ رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے جی، ہم بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں قوم متحد ہو جائے اس بہانے، اگر میاں صاحب کو جیسے ہو جائے تو کیا چاہیے کسی کو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر قوم کو متحد کرنا چاہتے ہیں نا، پھر میاں صاحب اپنی آج کی تقریر ہی میں یہ واضح اعلان کریں کہ جناب میں الیکشن
لڑ کے اپنے مخالفوں کو شکست دے کر اقتدار میں آنا چاہتا ہوں، جیتنا چاہتا ہوں۔ کسی کوئی سازش کر کے، پالیٹکس کر کے، امپائر کے ساتھ ساز باز کر کے اپنے مخالفوں کو ٹیکنیکلی گراؤنڈ سے باہر نہ کر کے، ناک آؤٹ کر کے، اس طرح کر کے نااہل قرار دے کے میں نہیں آنا چاہتا۔ میں کوئی 2 نمبر طریقے سے اور جعلی طریقے سے نہیں آنا چاہتا۔ میں سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا۔ اگر میاں صاحب اپنے آج کے اس میں یہ باتیں کہیں گے تب ہمیں لگے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، میاں صاحب بھی ایک جنرل لیڈر ہے۔ اور اگر وہ قوم کو متحد کرنا چاہتے ہیں تو اس تقسیم کو ختم کریں۔ ان کو چاہیے کہ بھئی یہ کہیں کہ بھئی چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی، عمران خان کو اور تحریک انصاف کے خلاف یہ سیاسی کارروائیاں ختم کریں، ان کو سیاسی سرگرمی کرنے دیں۔ پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو الیکشن لڑنے دیں، الیکشن لڑیں، لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کریں۔ میاں صاحب اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانتے ہیں تو ان کو سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے لیے بھی، مولانا فضل الرحمان کے لیے سب سے بڑی بات ہے، ان کے سب سے بڑے مخالف عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے الیکشن وہ لڑ کے جیتیں، عوام کے زور سے آئیں، عوام کو قائل کریں، کنونس کریں، ایک ایسا اپنا نریٹو بنائیں، لوگوں سے ووٹ لیں اور عمران خان کو سیاسی شکست دے کے اقتدار میں آئیں۔ پھر قوم اس سے تقسیم ختم ہوگی اور قوم اکٹھی ہوگی۔ یعنی یہ جو اگر اسی طرح وہ عمران خان اور تحریک انصاف کو میدان سے باہر کر کے، بالکل کارنر کر کے الیکشن سے باہر کر جیتیں گے تو یقین رکھیے گا کہ الیکشن کے بعد بھی عدم استحکام رہے گا، استحکام پیدا نہیں ہوگا اور پولرائزیشن بڑھے گی، تقسیم بڑھے گی، قوم متحد نہیں ہوگی۔ ایک بڑے لیڈر کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں، اگر ایک اسٹیٹسمین کا، ایک مدبر کا اور ایک ایسا رول جو تاریخ ساز کردار ہے، تو ان کو چاہیے کہ سیاسی یہ انتقام نہ لیں۔ سیاسی انتقام کے بجائے، تلخیاں بڑھانے کے بجائے، غصے کے بجائے، نفرت کے بجائے پیار کی، محبت کی، رواداری کی، برداشت کی بات کریں، تحمل سے کام لیں، سپیس دیں، پولیٹیکل سپیس دیں اپنے مخالفوں کو بھی، اور یہی کام عمران خان اور پی ٹی آئی کو بھی کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال میاں صاحب اس وقت ایج پہ ہیں، ان کو ایڈوانٹیج ہے، وہ اقتدار کی تمام طرف ہی جا رہے ہیں، ان کو تمام قوتیں ساری ان کے ساتھ سپورٹ کر رہی ہیں، تو ان کو ایک ہائی مارل گراؤنڈ پہ بھی رہنا چاہیے۔ تو آج دیکھنا یہ ہوگا میاں صاحب اپنی تقریر میں کیا کہتے ہیں۔ فی الحال تو بہرحال وہ آ گئے ہیں اور چونکہ ڈیل کر کے آئے ہیں، سب معاملہ طے کر کے آئے ہیں، اس لیے معمولی سی بھی رکاوٹ کہیں پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، آج ان کا جلسہ بھی سارا پرامن رہے، پرسکون رہے معاملات، اور دیکھتے ہیں میاں صاحب کیا فرماتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ انہوں نے اپنے فلائٹ کے دوران بھی تقریر کے نکات پہ غور کرتے رہے۔ دیکھیے ان کے غور و فکر کے نتیجے میں کیا تقریر کرتے ہیں، تقریر کریں گے اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔